بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ ایک میرے بھی بہت اچھے محسن اور بہت مجھے سپورٹ کرنے والے، حوصلہ دینے والے ڈاکٹر عطا اللہ دین پوری صاحب بیمار ہیں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھی صحت عطا کرے اور وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کی اچھی سی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو تکبر ہوتا ہے وہ بہت ہی یہ کہہ لیں کہ ایک گناہ ہے، کیونکہ یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کو پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم جیسے انسان، ہمارے بیچ میں کچھ انسان لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہ تکبر کر رہے ہیں، اور وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا دنیاوی جو سلسلہ ہے اس کو بھی خراب کر لیتے ہیں، اور اپنی آخرت کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ آج ایسا ہی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک صاحب تھے، اور وہ بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ عید کا پرمسرت موقع تھا کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ کھانے کی دسترخوان پہ بیٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ تو انہوں نے شروع ہی کھانا کیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو انہوں نے اندر سے پوچھا کہ کون؟ تو باہر سے ایک فقیر تھا۔ اس فقیر نے صدا لگائی کہ اے اہل خانہ، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو اندر سے وہ جو صاحب تھے وہ آواز دینے لگے کہ جاؤ جاؤ، کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ اب وہ فقیر نے ہلکا سا دروازے کو زور سے جب دھکا دیا تو وہ دروازہ کھل گیا۔ فقیر نے جب دروازہ کھلا دیکھا تو وہ اندر آ گیا، اور اندر آ کے وہ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ پھر سے کہنے لگا کہ دیکھیں میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ انہیں بہت غصہ آیا کہ یہ فقیر اندر کیسے آ گیا۔ اب انہوں نے اس فقیر کو اٹھ کے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ بھی لگا دیے، اور اس فقیر کو دھکے دیتے ہوئے اس فقیر کو گیٹ سے باہر کر دیا۔ جب آخری دھکا اس کو لگا اور وہ فقیر اپنا جو کنٹرول تھا اپنے اوپر وہ نہیں رکھ پایا، اور فقیر وہاں پہ گر گیا۔ اب ان صاحب نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا، اور وہ زور زور سے چلانا شروع ہو گیا کہ یہ فقیر عید والے دن بھی سکون نہیں کرنے دیتے۔ اب وہ دن گزر گیا۔ اس کی بیگم چاہ رہی تھی کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے، لیکن اس کے شوہر نے نہیں دیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان صاحب کو ان کے جو کاروبار تھا اس میں نقصان آنا شروع ہو گیا۔ ایسے کرتے کرتے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس شخص کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ اس کا بک گیا، کھانے پینے تک کے لالے پڑ گئے، اس کو کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا۔ آخر کار ایسا وقت آیا کہ اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا پا رہا، میرے پاس اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو میں تمہیں کیسے رکھوں گا، تمہیں کہاں سے لا کے دوں گا، لہٰذا تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو۔ اس کی بیوی چلی گئی۔ 3 مہینے گزرے، اس کی عدت پوری ہوئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس نے ایک اور جگہ پہ نکاح کر لیا۔ اب وہ وہاں پہ ہنسی خوشی رہنے لگی، تو ایک دن وہاں پہ دستک ہوئی دروازے پہ، اور وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے کھانا کھانے ہی شروع ہی کرنے والے تھے کہ دستک ہوئی، اور دستک پہ ایک فقیر کی صدا آئی کہ میں بھوکا ہوں کافی دنوں سے، تو مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اب اس صاحب نے، اس کا جو شوہر تھا، اس کی بیوی جو وہ عورت تھی اس کا شوہر تھا، اس نے جلدی سے سارا کھانا اٹھایا اور اٹھا کے باہر فقیر کے پاس لے گیا، اور اس فقیر کو جا کے کہتا ہے کہ یہ لو بھائی، آپ کھا لو۔
اس کی بیوی وہ سارا منظر دیکھ کے خوش بھی بہت ہوئی کہ جو میرا شوہر ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب دینے والا ہے، یہ نہیں پہلے والے کی طرح نہیں ہے۔ اس نے اس کو کھانا دیا، اس نے کھانا کھایا تو اس نے کہا کہ آپ کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، تو لہٰذا میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ بھی مجھے جانتے ہیں اور میں بھی آپ کو جانتا ہوں۔ تو وہ بڑے حیرانگی کی پوزیشن میں وہ آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ حالت اس کی ایسی ہوئی پڑی تھی کہ اس کو پہچاننا بھی مشکل ہوا پڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایک دن میرے دروازے پہ اسی طرح عید کا دن تھا، آئے تھے اور کھانے کے لیے مانگ رہے تھے، چنانچہ میں نے اپنے تکبر میں آ کے آپ کو کھانے کو کچھ نہیں دیا اور اپنے گھر سے دھکے مار کے آپ کو باہر نکال دیا تھا۔ تو اس تکبر کی سزا اللہ پاک نے مجھے یہ دی ہے کہ میرے پاس سب کچھ چھن گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ جو انسان دوسرا تھا وہ وہی فقیر تھا جس نے دھکے کھا کے اس کے گھر سے وہ باہر نکلا تھا۔ اب اس فقیر کو اللہ پاک نے وہی ساری چیزیں عطا کر دی تھی، وہ دولت بھی عطا کر دی تھی اور اسی کی جو بیوی تھی وہ بھی اسے عطا کر دی تھی۔ یہ ہوتا ہے تکبر کا نتیجہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے تکبر کرنے سے بچائے رکھے، آمین سم آمین۔ تو آپ کو یہ میری آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اور کوشش کیجیے گا جو بھی میں آپ سے معلومات شیئر کرتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میرا بات کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شاید میری یہ بات سن کے اگر ایک انسان نے بھی اس پہ عمل کر لیا تو میرا جو مقصد ہے، جو میری نیکی ہے وہ میرے کام آ جائے گی۔ اگر میں شروع میں درود شریف پڑھتی ہوں، آپ سب میرے ساتھ وہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو یقین مانیں کہ میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے حصے میں نیکیاں آ رہی ہیں۔ اور نیکیاں کرنا بھی ہر کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی اس کے حصے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا جو اجر ہے وہ نہ صرف مجھے ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے۔ اور جب تک یہ ویڈیو میری سنی جائے گی، جب تک یہ میری ویڈیو چلتی رہیں گی، تب تک یہ آپ لوگوں کو بھی اور مجھ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے کریں کہ مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کون سی بات میری پسند آئی ہے۔ اور انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسانوں سے، اگر کوئی کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، آپ معاف کر دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی صحت سے نوازے، اور الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر، بہت احسان ہے۔ اور اسی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔